سر کراس ایف آئی آر کیا ہے؟ جب ایک آپ کہہ لیں کہ لڑائی یا جھگڑا، میں ایگزامپل سے ثبوت اللہ آپ کو بتاتا ہوں ناظرین خدا کی سمجھ، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے کہ دو فریقین آمنے سامنے ہوتے ہیں، تصادم ہو جاتا ہے۔ سر اس میں عدالتوں کا کیا موقف ہے؟ عدالتیں، میں نے جیسے آپ کو پہلے بریف کیا کہ عدالتیں یہ کہہ چکی ہیں کہ قانون بھی یہ کہتا ہے، عدالتیں یہ کہتی ہیں کہ کسی بھی وقوع کی ایک سے زیادہ ایف آئی آر نہیں ہو۔ کراس ورژن کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے۔ اب پولیس کا کام ہے سی آر پی سی 154 کے تحت کہ کوئی بھی آ کے انہیں کوئی بات کہے تو پولیس اس کو ریکارڈ کرے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واجد بابا آفیشیل چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایڈوکیٹ حاضر ہے، ساتھ میرے ایڈوکیٹ صبغت اللہ خان موجود ہیں، یہ میرے ایسوسیٹ ہیں۔ میں سب سے پہلے تو اپنے ناظرین سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ میرے اس چینل کو آپ پلیز سبسکرائب کریں، چونکہ لوگ سبسکرائب کر رہے ہیں اور پچھلے آپ کہہ لیں کہ اوور 1 منتھ 30 ڈیز میں تقریباً 400 500 600 بلکہ الحمدللہ لوگوں نے سبسکرائب کیا، اور بیل آئیکن کو آن کر دیں اور لائک بھی کریں اور اپنے کمنٹس بھی ہمارے تک بھیجیں تاکہ امپروومنٹ ہم کر سکیں۔ اچھا، یہ میں جو سیگمنٹ ہم نے شروع کیا یہ لیگل ایشوز پہ ہے، لیگل ایشوز پہ سیگمنٹ شروع کیا ہے، اور ایک پلے لسٹ نہیں بنے گی لیگل ایشوز کے حوالے سے اس چینل پہ، کیونکہ میرے ساتھ بیٹھے ثبوت اللہ ایڈوکیٹ جو ہے میرے ایسوسیٹ، انہوں نے مجھے انتہائی فورسفلی موٹیویٹ کیا کہ کیونکہ میں ناظرین پروگرام کرتا رہتا ہوں، کرنٹ افیئر پہ بھی کرتا ہوں، لیگل میٹرز بھی ڈسکس کرتا ہوں، سوشل ایشوز بھی کرتا ہوں، اور دیگر معاملات بھی جو ہے نا ناظرین کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اب اسپیسیفکلی چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہیں لیگلی جو عام ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں ان تک پہنچانے کے لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کی۔ تو جی صبغت اللہ کیا کہتے ہیں، آج کیا آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ سر آج ہمارا ٹاپک ہے کراس ورژن، کراس ایف آئی آر کے بارے میں۔ سر کراس ایف آئی آر کیا ہے؟ اچھا، میں صبغت اللہ جو کراس ایف آئی آر کی یا کراس ورژن کی بات کر رہے ہیں، تو یہاں پہ میں تھوڑا سا ناظرین کو بتاتا ہوں کہ جب ایک آپ کہہ لیں کہ لڑائی یا جھگڑا، میں ایگزامپل سے صبغت اللہ آپ کو بتاتا ہوں ناظرین خدا کی سمجھ، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے کہ دو فریقین آمنے سامنے ہوتے ہیں، تصادم ہو جاتا ہے، ان میں مار کٹائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، فزیکل اگریشن آ جاتا ہے، اور کسی ایک فریق کو نہیں بلکہ دونوں فریقین کو جو ہے ضربات آتی ہیں، ان کو آپ کہہ لیں کہ نقصان پہنچتا ہے، کو اللہ نہ کرے کو فریکچر ہو جاتا ہے اور کوئی دیگر معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں نارملی ہوتا یہ ہے کہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ جسے کہتے ہیں ایف آئی آر۔ اب قانون یہاں پہ میں بریف کر دوں، قانون یہ کہتا ہے کسی ایک وقوع کی ایک سے زیادہ ایف آئی آر درج نہیں ہوتی، تو جو دونوں پارٹیز میں سے سب سے پہلے تھانے چلا جاتا ہے اس کی ایف آئی آر، اس کی درخواست لے لی جاتی ہے، اس پہ ایف آئی آر کاٹ دی جاتی ہے۔ لیکن اب اس صورتحال میں ہوتا یہ ہے کہ دوسرا فریق بھی اگریوڈ ہوتا ہے، گو کہ اس نے جو مدعی ہے جس نے درخواست دیا ہے اس کو بھی اگریوڈ کیا ہے، لیکن وہ بھی اگریوڈ ہوتا ہے۔ اس صورتحال میں ایف آئی آر جب ہو جاتی ہے، ایف آئی آر ہونے کے بعد دوسرا فریق ہے وہ اس میں اپنے کراس ورژن کے لیے ایک درخواست جو ہے نا وہ دیتا ہے، جو کہ آپریشن ونگ سے ہو کے انویسٹیگیشن کے ساتھ جا کے آپ کی جڑ جاتی ہے۔ اچھا سر، اس میں عدالتوں کا کیا موقف ہے؟ عدالتیں، میں نے جیسے آپ کو پہلے بریف کیا کہ عدالتیں یہ کہہ چکی ہیں کہ قانون بھی یہ کہتا ہے، عدالتیں بھی یہ کہتی ہیں کہ کسی بھی وقوع کی ایک سے زیادہ ایف آئی آر نہیں ہوگی۔ اس لیے عدالتیں کہتی ہیں کہ جو کوئی آئے وتھ کلین ہینڈز آئے اور ایک ہی ایف آئی آر ہو، اس میں انویسٹیگیشن میں جیسے آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ پھر اسی انویسٹیگیشن میں اس کو ٹیک اپ کیا جاتا ہے۔ عدالتوں کو جو ہے جا کے جو اگر عدالتوں میں معاملات پہنچ چکے ہوں، عدالتوں میں معاملات چل رہے ہوں، تو عدالتوں کو بھی بتایا جاتا ہے۔ لیٹ سپوز اب آپ فرض کر لیں کہ اے نے بی پہ ایف آئی آر کروائی، بی پہ ایف آئی آر ہوگی، بی نے جا کے اپنی بیل کروا لی، پری ریسٹ بیل کروا لی بی نے۔ اب بی نے کیا کیا، اپنا موقف پولیس کو دے دیا، آئی او انویسٹیگیشن میں دے دیا کہ میرے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا تھا۔ تو اب ہوگا یہ کہ جب اے بی کی ضمانت چلی ہوگی تو پولیس آئی او آ کے عدالت میں بتائے گا کہ جناب اب اے کے خلاف بھی ہمارے پاس ایک درخواست آ گئی ہے جو کہ
اعلیٰ افسران نے منظوری دے دی ہے کہ اس کا کراس ورژن درج کر لیا جائے، اس کا موقف درج کیا جائے اور باقاعدہ اس کی پھر ایک ضمنی لکھی جاتی ہے، اور پھر دونوں فریقین کا موقف پیرل چلتا ہے، اور پھر جب شہادتیں ہوتی ہیں پھر شہادتوں کے بعد یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ کس کا کتنا جرم تھا، کون اگریسر تھا، کس نے کتنا کسی دوسرے فریق کا نقصان کیا، اور اس کے مطابق جو ہے عدالتیں سزا اور جزا کا جو ہے نا وہ اچھا سر، یہ کراس ورژن کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے، تو کیا یہ پاسبل ہے کہ یہ روکا جائے یا کچھ ایسے کہ مطلب یہ کراس ورژن کے لیے کوئی کرائیٹیریا؟ اب پولیس کا کام ہے CRPC 154 کے تحت کہ کوئی بھی آ کے انہیں کوئی بات کہے تو پولیس اس کو ریکارڈ کرے، ریکارڈ کرنے کے بعد معاملہ شہادت پہ جا کے اسٹیبلش ہونے ہیں کہ وہ کراس ورژن آپ کا خارج ہونا ہے یا اس نے پروسیڈ کرنا ہے، جی کہ اس آئیو یہ ڈیسائیڈ کرے گا۔ اب کوئی ایسا میکنزم اویلیبل نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو ہم بات کرتے ہیں 182 کے تحت کلندرا بنے گا، اگر کوئی جھوٹا کراس ورژن کروانے بھی جاتا ہے اور وہ برڈن آف پروف اس کو ثابت نہیں کر پاتا، تو اس کے بعد جو مستغیث مقدم ہے وہ ایک تو اس نے افیئر کٹوائی ہے ان کے مطابق، وہ جو دفعات ہیں اس پہ آگے جو ہے قانون اپنا حرکت میں آئے گا، دوسرا 182 کے تحت بھی اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ جی اچھا ناظرین، یہ ہم نے آپ کو سادہ عام فہم زبان میں یہ معاملات آج کراس ورژن کے حوالے سے بتائے ہیں۔ ثبوت اللہ میرے ساتھ ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔